إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور دنیا اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تعریف، تحمید، تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اگر تم ان کا شکرانہ ادا کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. بس آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے. سب سے بہترین نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے بنایا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا. یہ سب سے بہترین نعمت ہے. اچھے عقیدے کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں قائم و دائم رکھے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہماری آج کی اس جمعے کا عنوان ہے وہ سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادات مبارکہ، وہ خصائل جو ہماری زندگی سے اٹھ چکے ہیں، ہماری زندگی میں بھلا دیے گئے ہیں. فارگیٹن سنہ، یعنی سنہ جو ہماری زندگی سے بھلا دی گئی. بہت سارے کام ہیں، کچھ وقت کا حساب لحاظ کرتے ہوئے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ سنت کسے کہتے ہیں. سنت کے نام پر جماعتیں بنی، اہل سنت والجماعت، اور اہل السنہ والجماعہ سارے وہ مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چلتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اشاعرہ ہیں، شیعہ ہیں، روافظ ہیں. ان لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں، چاہے وہ کسی جماعت سے منسلک ہوں، اس سے بہر نظر. لیکن خاص کر چند لوگ یا چند جماعتوں پر جو لیبل لگ گیا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے، اسلام میں ایسی کوئی نہیں ہے کہ سارے بدعتیں کریں لیکن بورڈ اہل سنت والجماعت کا. ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ سنت کسے کہتے ہیں. جیسے اس کی تعریف میں کہا گیا ما اثر عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں نقل کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے کام جو آپ نے کیا، او تقریر، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے اور خاموش رہے. یہ تین باتیں سنت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے فرمودات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں کی، ان کو ڈانٹا نہیں، روکا نہیں، خاموش رہے. تو مطلب یہ تھا کہ یہ چل سکتا ہے، ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ تین کام ہیں جو سنت مانے جاتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ دعائیں پڑھیں تو آپ سنت پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کام کریں تو آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریر سنتیں. فقہاء محدثین نے اس کی اور تعریف کرتے ہوئے کہا من وصفه الخلقی وخلقی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ بھی سنت میں شامل ہیں.
اور یہ بھی سنت میں شامل ہیں. اور فقہاء نے کہا یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، سنت پر عمل کرنے والا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اس پر عمل نہ کرنے والے کو عذاب نہ ملے گا. لیکن یہ غلط ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنت اگر کوئی پابندی سے چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے کو وہ سمجھتا ہے. عام طور سے سنت کی جب بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے کی سنت، بعد کی سنت نہیں. سنت ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہے. یہ تو رہی سنت کی تعریف، ڈیفائنیشن جو ہم نے کہا کہ سنت کسے کہتے ہیں. کہا کہ کل ما اتر من قول او فعل او تقریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو کہا کہ یہ سنت کی تعریف ہے جو ہم نے سمجھا. الالتزام بالسنہ، کہا کہ اگر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے. سنت پر عمل کرنے والے کو ہم سنی کہتے ہیں. سنت پر عمل، دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے اصطلاحات بدل لیے. آج سنی کا نام و نقشہ لوگوں نے بدل دیا. جو فاتحہ کا کھائے اور وہ اسلام کے نام پر بدعتوں کو ایجاد کرے، اس کا نام رکھا سنی. اور جو حدیث پر عمل کرتا ہے، جو حدیث کے لیے مر مٹتا ہے، سنت کی اشاعت کرتا ہے، اس کا نام بگاڑ دیا. حالانکہ سنی جسے کہتے ہیں، الالتزام بالسنہ، سنی کسے کہتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہا اللہ آپ سے محبت کرے گا. اس سے بڑھ کر کوئی پھل چاہیے؟ اس سے بڑھ کر آپ کو مجھے کوئی بدلہ چاہیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ سنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جس میں کہا گیا کہ اگر تم اللہ تعالی سے ان کنتم محبت رکھتے ہو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے محبت کرے گا. سنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. جو بھی سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں، آپ اور ہم اس پر عمل کریں گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے محبت کرے گا. فائدہ نمبر 2، کہا کہ جبر النفل، کہا کہ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب حشر میں حساب لیں گے تو سب سے پہلے فرائض کا حساب لیں گے. اس کی فرض نمازوں کا حساب لو، ٹھیک ہے. کہا کہ کچھ کمی بیشی ہے تو کہا کہ سنتوں سے اس کمی بیشی کو پورا کر دو. سنت بھی تو پڑھتے تھے، اس سنتوں کو ڈال کر وہ کمی پورا کر دو. اس کے زکوٰۃ کا حساب لو، کچھ کمی ہے تو صدقے سے، نفلی صدقے سے اس کا حساب پورا کر دو. کہا کہ یہ سنتیں جس پر آدمی عمل کرتا ہے، فرائض میں کمی بیشی ہو جائے، فرائض میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سنتوں سے اس کمی کو پورا کرتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ ہے. اور تیسرا فائدہ نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس سے آدمی العصم من البدع، آدمی بدعتوں سے بچ جاتا ہے. اگر سنت پر عمل کرے گا تو بدعتوں سے بچے گا. آج آپ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، ہم صرف نکات بتاتے. کہا کہ جب امت نے سنتوں کو چھوڑا، بدعتوں نے گھیر لیا. سنتوں کی جگہ بدعتوں نے گھیر لیا، اور بدعتیں اتنی عام ہوئی کہ آج سنت پر عمل کرنے والے کو دیکھ کر حیران ہو جاتے لوگ. ارے یہ کیا ہے؟ نیا کام ہے. ارے یہی تو سنت ہے، یہی تو سنت ہے جس کو ہم نے بدعتیں اس کثرت سے بڑھائی کہ بدعتیں عام ہو گئی اور سنت معدوم ہو گئی، سنت گمنام ہو گئی. کہا کہ سنت پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بدعت سے بچ جاتا ہے، ہمیشہ سنت کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدعت سے بچا دیتے ہیں. اور اسی طرح کہا تعظیم شعائر اللہ. چوتھا فائدہ نمبر 4، کہا کہ اگر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی تو کہا کہ یہ اللہ کا شاعر ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی علامت ہے. کعبۃ اللہ کو کہا کہ یہ اللہ کا شاعر ہے اور علامت ہے. اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے زمین پر
بھیجا، اپنے حکم سے بھیجا اور اپنی مرضی سے اس مکے میں مبعوث کیا، اپنی مرضی کی کتاب لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، ایسی کتاب اللہ کے نبی کو دی، سراجا منیرا کہا اور طرح طرح کے القاب سے نوازا۔ ایسے رسول کی اگر آپ اطاعت کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے شاعر کا آپ اور ہم احترام کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رسول کو اپنی مرضی سے بھیجا اس کے طور و طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر ہم زندہ نہ کریں تو کون زندہ کرے گا؟ کون قوم ہوگی جو سنتوں پر عمل کرے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو رائج کرے گی؟ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں گے؟ اس زمانے میں جب سنتیں بھلا دی جائیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا کہ جب سنتوں پر عمل کرنا چھوٹ جاتا ہے، یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور طرح طرح کی بدعتیں جنم لیں گی۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا، سنت کی تعریف ہم نے جانی اور سنت پر عمل کرنے سے کیا ملے گا یہ بھی ہم نے جانا۔ کہا کہ 4 فائدے ہمیں بتائے گئے۔ فائدہ نمبر 1 کہا کہ سب سے بڑا فائدہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، مجھ سے محبت کرے۔ اللہ جب محبت کرے تو پھر دنیا اور زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے خزانے آپ کے سامنے کر دیں گے۔ پھر فقیری، غریبی اور بیماری، پریشانیوں کا کوئی رونا ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے کہ آدمی سنت پر عمل کرنے والا بنے۔ اور اسی طرح کہا ابن عباس رضی اللہ، کہا مثال علی حرص الصحابہ علی تعلیم السنہ، صحابہ کرام سنت جاننے پر، سنت حاصل کرنے پر، سنت کی جانکاری پر کیا تڑپ رکھتے تھے، کیسے ان کی تڑپ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا بڑا ڈر تھا۔ یہ ضرور بات تھی کہ وہ بے باک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا ڈر تھا۔ جیسے روایتیں آتی ہیں، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماؤں، بہنوں، خواتین، کبھی تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ایک خاص جمعہ صرف خواتین کے لیے کہا جائے تاکہ خواتین کو معلوم ہو کہ صحابیات کی وہ کیا زندگی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے، ان کے شوہر سے ان کو کوئی انبن تھی، تو شوہر کی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور دیوار کے اس پار ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی ام المؤمنین، اور یہ وہاں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے بھی جستجو تھی کہ میں سنوں کہ وہ عورت کیا کہتی ہے، لیکن مجھے سنائی نہیں دیا، لیکن ساتوں آسمان پر سے اللہ نے سن لیا اس عورت کی داستان، اس عورت کی گفتگو اللہ نے سن لیا، فوراً وہاں سے وہی نازل ہوئی۔ ایک زمانے کے بعد بازار سے گزر ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا، ابو بکر کا زمانہ گزر چکا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ آیا تو خولہ بنت ثعلبہ نے حضرت عمر کو پکڑ لیا، کہا اے عمر، میں جانتی ہوں ایک زمانہ وہ تھا تم بازار اوکاز میں کام کاج کرتے تھے، لوگ تم کو چھوٹو عمیر بولتے تھے، ایک زمانہ وہ آیا تم عمر بنے، اب وہ زمانہ آیا کہ تم امیر المؤمنین کہلائے۔ دیکھنا، اللہ کے لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، رعایا کا خیال رکھنا۔ ساتھ والے صحابی نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے، کہا کیا ہے امیر المؤمنین، یہ تو ایک عورت ہے، بوڑھی عورت، یہ اتنے زور سے ڈانٹتی ہے، اس کی باتیں آپ اتنے انہماک سے سن رہے ہیں، اسے ٹوکا دیتے، چلتے آگے بڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت خولہ بنت ثعلبہ ہے، جس کی آواز اللہ نے ساتوں آسمان پر سے سن لی تو عمر کو سننے میں کیا دشواری؟
عمر زمین پر سنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر سے سن لی، اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا دیا کہ اگر تم بیمار ہو، شوہر سے پریشان ہو، نافرمان اولاد سے پریشان ہو، تو اے عورتوں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو. جس اللہ نے قولہ بنت ثعلبہ کی سن لی، وہ اللہ تمہاری بھی سن سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ تم بھی ویسے ہی دعا کرو جیسے انہوں نے دعا کی تھی. تو دوستو عزیزو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ بیٹھتا تھا، سنتوں کی جانکاری کی کوشش کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کرتا ہے تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں کہ ٹوکتے ہیں، تاکہ ہم حدیثوں کو جانیں، حدیثوں کا علم حاصل کریں. لیکن یہ ناممکن تھا، مجھے کام کاج بھی کرنا تھا. میں نے من بنی امیہ من الانصار من بنی امیہ ابن زید، میں نے امیہ ابن زید کے ایک آدمی سے بات کر لی، اس آدمی سے بات کر لی. کہا کہ ایسا کیجئے کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں، تمام کاموں کو، باتوں کو نوٹ کرتا ہوں، اور ایک دن تم رہو، میں شام میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا ہوا، کیا کیا باتیں پیارے نبی نے کہی، اور دوسرے دن تم جانا، میں کام کاج کروں گا. اس طرح انہوں نے باری باری بانٹ لی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ چھوٹے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا قیل من یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو آپ کا انکار کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو سنتوں کا انکار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کا انکار کرے. تو دوستو عزیزو، کچھ باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں. مبادہ خدارا کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو معمولی بات ہے. اس معمولی بات کی وجہ سے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، خیرات، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب زندگی میں نازل ہوتا ہے. جیسے کہا سنت التیمن فی لبس النعل، نمبر 1 کہا کہ جوتے پہننے کی بات آتی. کوئی ایسا آدمی ہے جو بنا جوتے کے چلتا ہے، بنا چپل کے چلتا ہے، سارے کے سارے پاؤں میں چپل ہوتے ہیں، لیکن ساروں کے سارے پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں. لیکن اس میں کون خوش نصیب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چپل اور جوتا پہنتا ہے. التیمن، پہلے سیدھے پیر میں پہنے، پھر ڈاویں پیر میں پہنے، جب نکال رہا ہو تو ڈاویں پیر میں پہلے نکالے، سیدھے پیر میں بعد میں نکالے. فَلْيَقْلَعْهُمَا جَمِيعًا، کہا کہ پہننا ہو تو دونوں جوتے پہن کے چلو، نکالنا ہو تو دونوں نکال کے چلو. ایسا نہ کرو کہ ایک جوتا پہنا ایک جوتا ہاتھ میں ہے، ایک چپل پہنا ایک چپل ہاتھ میں ہے، ایک چپل سے چل رہا ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں. سنت معلوم ہے، ہم یا جانتے ہیں کہ چپل پہننے کی سنت ہے. جب بچے اسکول جاتے ہیں یونیفارم پہن لیتے ہیں، شو پہناتے ہیں، تو کتنے باپ ایسے ہیں جو تاکید کرتے ہیں اپنے بچوں کو، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں جوتا پہنا جائے، پہلے سیدھے پیر میں جوتا پہنا جائے، چپل پہنا جائے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طرح سنت نمبر 2، یہ سنت ہماری زندگی سے اٹھ چکی ہے، آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں. سنت نمبر 2 المحافظۃ علی الوضوء، المحافظۃ علی الوضوء، مسلمان ہمیشہ باوضو رہتا ہے. اللہ، مسلمان حتی المقدور باوضو رہتا ہے، وضو سے رہتا ہے. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے استقیموا ولن تحصوا، سیدھے سیدھے چلو، اسلام کے راہ میں سیدھے سیدھے چلو، بالکل پرفیکٹ رہو. ولن تحصوا، لیکن تم اتنا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرو. اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، دیکھو جان لو تمہارے سب کاموں میں سب سے بہترین کام نماز ہے. اللہ، اس نماز کے بارے میں کہا کہ سب سے بہترین کام نماز ہے. وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ،
ہمیشہ وضو سے رہنا اسی آدمی سے ہو سکتا ہے جو مومن ہے. مومن کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ وضو سے رہے، ہمیشہ وضو سے رہے. ہمیشہ وضو سے رہنا جو سنت ہم بھول چکے ہیں. کبھی مسجد آیا تو وضو بنا لیا، اور کبھی وضو ٹوٹ گیا تو کوئی پرواہ نہیں کی. لیکن ایک مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے، وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے. اور اسی طرح سنت نمبر 3 میں نے بہت مختصر کر دی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گھیر سکیں، تاکہ بات پوری ہو سکے. کہا السواک، مسواک کی سنت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مطہرۃ للفم، مطہرۃ للفم. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک آدمی کرتا ہے تو اس کی زبان منہ صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. اب اگر کوئی یہ نہ کہے کہ آج کے زمانے میں برش کا زمانہ ہے، ٹوتھ پیسٹ کا زمانہ ہے، کچھ بھی ہو، لیکن علماء کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ مسواک استعمال کریں گے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کا زمانہ آ جائے گا تب آپ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. ایسی کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قیامت تک ہیں. کہا کہ مطہرۃ للفم، تمہارا منہ اس سے صاف ہوتا ہے مسواک سے. ومرضاۃ للرب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور مسواک کرنے کی جو اوقات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے. اللہ، آپ نے دیکھا گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب سا لگتا تھا کہ کوئی کہتے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، بڑا برا لگتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف رکھتے تھے. کہتے انا اناجی من لا تناجی. کسی نے پیاز کھانے کی پیشکش کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاز کا سالن ہے، لہسن کا سالن ہے، کھائیے. تو کہا کہ نہیں، میں اس سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. مسواک، کہا کہ آدمی مسواک استعمال کرے. قرآن پڑھنے سے پہلے، نماز میں جماعت سے پہلے، نماز سے پہلے، قرات قرآن سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، اور رات کے وقت، دن کے وقت، یہاں تک کہا کہ روزے کی حالت میں بھی آدمی مسواک کرے. اور اس سلسلے میں ایک بات بھی آپ کا خیال رکھیں کہ مسواک کی جب آپ بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسواک صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. یہ سنت عام ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کرتی تھی. لے جائیے، خریدیے. لوگ بہت سارے فیملی پیک خریدتے ہیں، ایسا فیملی پیک خریدیں مسواک جو ہمارے بچوں کے کام آئے، گھر والوں کے کام آئے، اور سارے گھر والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں. بڑی چیز ہے. کہا کہ السواک، مسواک، جس کے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر مجھے یہ نہیں احساس ہوتا، اگر میں نہیں سمجھتا کہ میں امت کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں، تو میں سارے لوگوں کو مسواک کا حکم دیتا، مسواک کا حکم دیتا. آدمی مسواک کا استعمال کرے. یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں مسواک ہے، اور نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس مسواک کو ترس رہی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مسواک کو لیا، جو میں کہا اس مسواک کو میں نے دانتوں سے نرم کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پر پھیرا. دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کا یہ حال ہے. تو دوستو عزیزو، میرے نبی نے مسواک سے اتنی محبت کی تو ہم کیوں محبت نہ کریں. اور بہت ساری چیزیں، سنتیں ہمارے پاس ہیں، تقریباً 17 سنتیں اور ہمارے پاس ہیں جو آج کے زمانے کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی. میں سارے سامعین سے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ اگلے جمعہ بھی شریک رہیں تاکہ ہم ان سنتوں کو جاننے کی کوشش کریں. مختصر یہ 3 ہی سنتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ سیدھے، اور اس لیے کہ میں نے چاہا تھا کہ سنت کی تمہید کے طور پر سنت کی تعریف، سنت پر عمل کرنے کی اہمیت اور سنت پر عمل نہ کرنے کا انجام، یہ کچھ چیزیں بتا دیں. اور پھر ہم نے یہ 3 سنتیں بتا دی، اور پھر انشاءاللہ
آئندہ جمعے میں بہت ساری سنتیں آئیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے آپ پر دم کر لیتے تھے. اپنے آپ پر دم کرنا بھی سنت ہے, بچوں کو سلام کرنا بھی سنت ہے. یہ ساری تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں ان کو صحیح سنی بنائے, سنت پر عمل کرنے والا بنائے, سنت کے لیے سنت کو جاننے اور اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ شفائے کلیہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی تشہیر کرنے, سنت پر عمل کرنے, سنت کو جاننے اور صحیح سنت پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم.